اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عبادہ ويرسل عليكم حفظہ حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القاهر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ 8واں رکوع سورہ انعام کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 60 تک اس سے پہلے ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی تھی۔ آج سورہ انعام کی آیت نمبر 61 سے ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کی جو ذات ہے وہ اپنے بندوں پر سب پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور اس میں وہ کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے، حقیقی مولا ہے۔ الا لہ الحکم، سن لو فیصلہ کرنا اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا تھا، اور اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے شرک کی وضاحت فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید کو واضح کیا جائے۔ لوگوں کے سامنے شیطان مردود نے، شیطان لعین نے جو پردے ڈال رکھے ہیں، ان پردوں میں سب سے خطرناک پردہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا سے، اپنے مالک سے غافل ہو جائے حتیٰ کہ وہ اسے پہچاننا ہی چھوڑ دے۔ یہ شیطان مردود کا وہ پہلا حربہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو نکالا تھا، ابلیس لعین کو جب وہاں سے نکالا تھا اور کہا تھا اخرج منہا مذءوما مدحورا، ذلیل اور خوار ہو کر، ذلیل اور حقیر ہو کر تو یہاں سے چلا جا، اور کہا گیا تھا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت نازل کر دی گئی، بھیج دی گئی۔ تو اس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ اے میرے رب تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اب اس جو آدم کی جو نسل ہے اور جو زمین پر آپ اپنے بندوں کو بھیجیں گے، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بیٹھ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیچھے والوں کو آگے نہ آنے دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی دھرنا ہوتا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ سڑک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جم کے، اور اس طور پر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب پیچھے والوں کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے، یہاں پر ہم رک گئے، بلاک کر دیا ہم نے راستے کو۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ ہم اس راستے کو جو صراط مستقیم ہے تیرا، اس صراط مستقیم کو ہم بلاک کر دیں گے، ہم روک دیں گے، تیرے بندے اس پر نہیں چلنے پائیں گے، ہم اس پر ان کو نہیں چلنے دیں گے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اللہ رب العزت کی معرفت کا راستہ، اللہ کو جاننے کا راستہ، اللہ کی نوازش اور اس کے انعام کو پانے کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ،
جہاں پر اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں وہ راستہ، جہاں پر صبح و شام اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں نازل ہوتی ہیں وہ راستہ۔ اور شیطان کیا کہتا ہے کہ میں اس راستے کو بلاک کر دوں گا۔ تو یہ صرف راستے کو ہی بلاک کرنا نہیں ہے، یہ انسان کے ذہن کو بلاک کرنا ہے، انسان کے سامنے اندھیرا ڈال دینا، انسان کی آنکھوں کے سامنے وہ پردہ ڈال دینا کہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اسے کچھ سجائی نہ پڑے۔ قرآن پاک نے کہا ہے، اس بات کا ذکر کیا ہے، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں، یہ دل دھڑکتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے۔ سامنے کی چیز انسان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے کیسے شیطان نے کہا کہ میں پردے ڈال دوں گا، اور ایک جگہ پر کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، میں ان کی بد اعمالیوں کو، ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا بنا کر پیش کروں گا، وہ سمجھیں گے کہ ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کرنا کہ کیا سچ ہے، کیا غلط، کیا حق ہے، کیا باطل، کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا خیر ہے، کیا شر، اس کا اللہ کے اوپر ڈال دو، اس کے نبی کے اوپر ڈال دو۔ نبی جو بتائے کہ یہ حق ہے بس وہ حق ہے، نبی جو کہے یہ سچ ہے تو وہ سچ ہے، نبی کہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے تو وہ راستہ ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تو شیطان نے اپنے پردے ڈال رکھے ہیں۔ تم جس چیز کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق ہے ہی نہیں، تم جس چیز میں خیر سمجھ رہے ہو وہ خیر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تحبوا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اسی میں اللہ نے خیر رکھی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اسی کے اندر اللہ نے برائی رکھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اپنے اس عدو مبین سے، اس کھلے ہوئے دشمن سے تمہیں چوکنا رہنا ہے، اور یہ تو ایسا دشمن ہے کہ تمہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان مردود اور اس کا جو لشکر ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ تو شیطان نے تمہارے لیے کیا چالیں بچھا رکھی ہیں، کیا جال بچھا رکھے ہیں، وہ تم تو اس کو جانتے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ نے احسان کیا ہے، یہ اللہ نے احسان کیا ہے اپنے بندوں پر، کہ یہ بندے، اللہ نے یہ احسان کیا کہ نبی اتار دیا، نبی بتا رہا ہے کہ ادھر چلو، نبی تمہیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب اتاری اور اللہ رب العزت نے روشنی اتار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں روشنی کہا ہے کہ ہم نے نور اتارا، روشنی اتاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیروں میں وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، جو اس روشنی میں آئے گا وہ نہا جائے گا، جو اس روشنی میں آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر سب پر غالب ہے، سب پر قاہر ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، آپ کے سامنے ان پردوں کو اٹھا دیتی ہے جو شیطان مردود نے ڈال رکھے ہیں، بشرطے کہ آپ سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، بشرطے کہ آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمیں اس کتاب سے جڑ جانا ہے، ہمیں اللہ کے کلام سے جڑ جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پھر صفات کو آپ پہچان لیجئے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیجئے۔ سب سے عظیم بات جو توحید کی بنیاد ہے، جو توحید کی جڑ ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی معبود ہے جو سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں، سچا معبود صرف ایک ہے۔ باقی معبود چاہے وہ جس شکل میں بنائے گئے ہوں، چاہے وہ نبی کی شکل میں بنائے گئے ہوں، یا فرشتوں کی شکل میں بنائے گئے ہوں، یا مخلوقات کی شکل میں بنائے گئے ہوں، جن اور آسیب اور پری اور چڑیل کی شکل میں بنائے گئے ہوں، سب کے سب باطل ہیں، سب باطل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرے وہ بھی باطل، اور موسیٰ کی پوجا کرے وہ بھی باطل، محمد مصطفیٰ کی پوجا کرے وہ بھی باطل، کسی امام کی پوجا کرے وہ بھی باطل، فرشتوں کی پوجا کرے وہ بھی باطل۔ حق صرف ایک ہے، توحید۔ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہے نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، وہی معبود ہے، سچ معبود صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں معبود۔
باقی جن کو معبود بنائے گئے سب جھوٹے ہیں۔ اب اس کی سب سے اہم توحید کی جڑ یہ جس دن آپ کی سمجھ میں آ گئی اور آپ کے دماغ میں پیوست ہو گئی، اور اللہ کرے یہ بات پیوست ہو جائے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قہرہ کے معنی آتے ہیں غلبہ کے، غالب ہو جانا۔ انسان کی ہر تدبیر، ہر چال پر اللہ غالب ہے۔ انسان کے جو ایکشنز ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں، ان سب کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تم جو بھی کر رہے ہو، تمہارا ہاتھ کا ہلنا یا اللہ کے حکم سے، تمہاری آنکھوں کا جھپکنا یا اللہ کے حکم سے، تمہارا رات میں سو جانا اور پھر نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہو جانا یا اللہ کے حکم سے، کانوں کی سماعت ہو یا نگاہوں کی بصارت ہو، زبان کا تکلم ہو یا ہاتھ اور پیروں کی حرکت ہو، یہ صرف اللہ کے حکم سے ہے اور دوسرا کوئی شریک ہی نہیں۔ یہ بات آپ جان لیں، جو بھی ہیں مخلوق، ساری کی ساری مخلوق سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ آپ جس دن یہ بات ذہن میں پیوست ہو گئی، توحید کا سرا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اللہ کی توحید کو آپ پکڑ لیں گے کہ کوئی ہے ہی نہیں جو فیصلے کرنے والا ہو، کسی کا فیصلہ چلتا ہی نہیں، ہر ایک عاجز ہے، درماندہ ہے، ذلیل ہے، قوت اور طاقت سے خالی ہے۔ اللہ اس کے اندر طاقت ڈالتا ہے تو طاقت ہوتی، ورنہ وہ چلنے کی بھی لائق نہیں۔ لہذا مرکز ایک ہے، وہ ہے صرف ایک اللہ۔ لہذا تمہاری نگاہوں کا جو مرکز ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہونا چاہیے، تمہارے اس دل کا جو مرکز ہونا چاہیے وہ ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس محبت میں تو کوئی شریک ہی نہیں۔ یہ دل جو دھڑکتا ہے، یہ دل جو تڑپتا ہے، وہ اللہ کے لیے تڑپتا ہے، اللہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہم اسے یاد کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی، ہم اپنے رب کے سامنے مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مجھے یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس بندے کو کل عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا دھوپ میں تپ رہی ہوگی اور سلگ رہی ہوگی، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ ہا ہا کر رہے ہوں گے، پریشان ہو کر بے چین ہو کر گھوم رہے ہوں گے، اور اس روز جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، میں اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا میرے سائے کے علاوہ۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ اللہ نے فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ نے تمہارے لیے فرشتے متعین کر رکھے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہوا کا دباؤ کتنا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن جو موجود ہے اس کی کتنی مقدار اس قدر موجود ہے کہ اس میں آگ نہیں لگتی، جو اس کو بیلنس میں رکھے ہوئے۔ جب آپ چلتے ہیں تو زمین کی جو کشش ہے، جو گریوٹی ہے، وہ آپ کو روکے ہوئے ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اس زمین سے اگر آپ باہر نکلیں اور اسی جسم کو لے کر نکلے تو آپ کے چیتھڑے اڑ جائیں؟ تو کون سی وہ طاقت ہے جو آپ کو یہاں پر روکے ہوئے؟ کون سی طاقت ہے جو آپ کے بدن سے نکلنے والے تمام ذرات کو دوبارہ اپنی جگہوں پر لے کر آتی ہے؟ ہم جب سوتے ہیں تو لاکھوں ہمارے ذرات ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں، ایک سال کے اندر ہمارا وہ حال ہو جاتا ہے کہ ہمارے بدن پر ہماری وہ کھال رہی نہیں جاتی جو ایک سال پہلے تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حفظہ، ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے متعین کر رکھے، جنوں کی اس قدر تعداد ہے اس روئے زمین پر کہ اگر اللہ کے یہ فرشتے نہ ہوں تو آپ ہر وقت ان سے ٹکراتے رہیں اور ان کی آگ میں وہ مسم من الجن کا شکار ہوتے رہیں۔ اللہ کی حفاظت کے فرشتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتے۔ اب اللہ کس قدر اپنے بندوں پر رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی کس قدر فکر کر رہا ہے۔ ہاں فاسق و فاجر کی فکر کر رہا ہے، وہ شرابی اور جواری کی فکر کر رہا ہے، یہ سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرنے والا ہے۔
اگر اللہ کی ناراضگی ہو جائے اور اس کا حکم ہو جائے تمہارے منہ میں ایک لقمہ نہ جائے، یہ تمہارا ہاتھ جو ہل رہا ہے اس پر فالج کا اٹیک ہو جائے، یہ اٹھنے کا محتاج ہو جائے، اور تمہاری زبان چلنے کی محتاج ہو جائے اور کھانے کی محتاج ہو جائے، جب ایک لقمہ آپ کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ ہماری زبان حرکت کر رہی ہے، معدہ حرکت کر رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، دماغ اپنی صحیح سالم ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے حفظہ فرشتے اتار رکھے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت سارے کام ہیں ان کے، اور یہ فرشتے زمین کے اوپر رہتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد زمین پر اترتی ہے اور ایک بڑی تعداد زمین سے جاتی ہے۔ ان کو جو کام دے دیا گیا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں، ہم انسانوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رہتے ہو اسی طرح سے، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب تمہاری موت کا وقت ہوتا ہے، جب تمہاری زندگی جو اس دنیا میں لکھی ہوئی تھی اس کا وقت پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے لے لیتے ہیں، اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر تمہارے رہنے کی مدت ختم ہو گئی۔ اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایک نہیں ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتے اور بھی آتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اسرائیل نام بیان کیا ہے موت کے فرشتے کا، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیثوں میں اور قرآن پاک میں جو ان کا جو ذکر کیا گیا وہ ملک الموت کے نام سے کیا گیا ہے، ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو اور حدیثوں کے اندر بھی ملک الموت کا ذکر کیا گیا۔ اسرائیل نام یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا ہے، صحیح معنی میں جبریل نام ہے، اسرافیل نام ہے، میکائیل نام ہے، لیکن یہ جو اسرائیل نام خود سے لوگوں نے بنا لیا ہے یا شیطان کا نام عزازیل بنا لیا، یہ سب لوگوں کی اپنے دماغ کی اپج ہے، کوئی بھی صحیح حدیث اس پر دلالت کرنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ملک الموت سے اسے یاد کرنا چاہیے، اور ملک الموت ہمارے سامنے جب وہ آئیں گے اور ہماری روح جس وقت حلق میں آ جائے گی، وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے دن میں کہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے، اور رات میں ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل آئے یا معلوم یغرغر، یا انسان کی روح اس کے حلق میں آ جائے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ان فرشتوں کو دیکھ لینے سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے اپنے تمام گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرشتے کوتاہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 1 منٹ یا 2 منٹ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ دیر ہو جائے، ان کو جو روح قبض کرنی تھی اب اس کے اوپر بحثیں شروع ہو گئیں، مکالمہ ہونے لگا، باتیں ہونے لگیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت پر وہ روح کو قبض کرتے ہیں۔ لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، نہ 1 سیکنڈ کے لیے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، جو ان کو ٹائم دیا گیا اسی ٹائم پر روح کا قبض ہونا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ، اور اس کے بعد یہ سارے لوگ جن کی روحیں قبض کی جائیں گے، وہ چاہے جو ہوں، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ ردوا الی اللہ، اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں گے، مولاہم الحق، جو ان کا سچا اور حقیقی مولا ہے۔ مولا کے معنی، مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ایک معنی آقا کے بھی ہیں، ایک معنی محبوب کے بھی ہیں، ایک معنی آزاد کردہ غلام کے بھی ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، بھائی یہ پٹ آ گیا ہے یہاں پر، یہ ہم بیان کر دیں کہ حجۃ الوداع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہو گیا، سارے اعلانات ہو گئے، ساری باتیں ہو گئیں، جتنے اہم اعلانات ہونے تھے دین کے اہم سب ہو گئے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا، سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد واپس آ رہے ہیں مدینے کی طرف، ادھر حضرت علی کو بھیجا تھا کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو اگلی منزل پر پڑاؤ کیا، غدیر خم کے موقع پر جو پڑاؤ کیا، وہاں پر حضرت علی آ ملے، ان کی پوری فوج جو 35 کی لوگوں کی ٹکڑی تھی وہ پوری آ گئی، اور معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں نے آتے ساتھ ہی حضرت علی کی شکایت کی کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ فیصلے لیتا ہے، وہ آن اسپاٹ فیصلے لیتا ہے، اور بسا اوقات جو فیصلے لیتا ہے وہی سچ ہوتا ہے، وہی درست ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمانڈر ہے۔ وہ جس جگہ پر بیٹھا ہے اس جگہ پر باقی لوگ نہیں بیٹھے ہیں، باقی لوگ صرف اپنے سامنے کو دیکھ رہے ہیں، وہ پوری فوج کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا حضرت علی سے کچھ لوگ ناراض تھے، اور اچھی خاصی ناراضگی تھی، یہاں تک کہ بول چال بند تھی، بات کرنا۔ اور اللہ کے رسول کے پاس آتے ہی سب سے پہلا مقدمہ یہی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں غور سے سنی، پھر حضرت علی کو بلایا، ان کی باتیں غور سے سنی۔ ساری باتیں سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ حضرت علی نے جو فیصلہ کیا تھا بحیثیت امیر کے، بحیثیت کمانڈر کے، یہ بالکل درست فیصلہ تھا۔ لہٰذا آپ نے اپنے ان لوگوں کو جمع کیا جو لوگ ناراض تھے، ان ٹکڑی کو جمع کیا اور کہا سنو یہ جو فیصلہ تھا بالکل درست فیصلہ تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم لوگ صحابہ ہو، صحابہ کی فضیلت بیان کی، ان کی فضیلت بیان کی کہ تم لوگ اگر ایک مد بھی اگر خرچہ کر دو تو وہ سب سے بڑھ کر ہے، باقی لوگ اگر پورا پہاڑ احد کا خرچہ کر دے تو تمہارے برابر نہیں پہنچ سکتے، تمہاری بڑی فضیلت ہے، تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، تم علی کے لیے نہیں گئے تھے، تم اللہ کے لیے گئے تھے، ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا، اب لوگوں سے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کو محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے، کیونکہ علی کا جو بھی فیصلہ ہے وہ حق اور انصاف پر مبنی ہے۔ لہٰذا ان کے سلسلے میں دل کے اندر کوئی بغض رکھنا یا کدورت رکھنا یا یہ سمجھنا کہ بحیثیت امیر کے انہوں نے جو چاہا کیا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہے وہ وہاں پر جو اس کا صحیح، اور اس کے بعد سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی اور معاملہ ختم ہو گیا اور معاملہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد طویل زمانے کے بعد لوگوں نے اس مسئلے کو اچھال دیا اور مولا علی کے نام سے آپ دیکھیں گے کہ نعرے لگنے لگے۔ صحابہ نے تو مولا علی کسی نے نہیں کہا، ارے ان کے بیٹوں نے نہیں کہا مولا علی، ان کے بعد کے لوگوں نے، امام باقر اور امام جعفر صادق نے بھی نہیں کہا، موسیٰ کاظم نے نہیں کہا، امام زین العابدین نے نہیں کہا ان کو مولا علی، لیکن یہاں پر اس کے ایک چل پڑا، ایک ذرا سی بات کا کتنا غلط رخ دے کر ایک پورا عقیدہ پورا سب بنا دیا گیا۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا شروع ہی میں کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو غچہ کھائیں گے، دھوکہ کھائیں گے۔ آپ کو اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، ان کے فیصلے دیکھنا ہے، وہ جو کہیں وہ درست ہے۔ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنانا ہی ہوتا تو سب سے اچھا موقع تو حجۃ الوداع تھا، وہیں اعلان کر دیتے، اور جہاں ان کو اعلان کر دیا بات ختم ہو جاتی۔ اور جاننے دیجیے، جب اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، جب بیماری میں آپ آ گئے، اور بیماری کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے، آپ نے کہا وضو کرو، پھر آپ نے جو وضو کیا پھر بے ہوش ہو گئے، پھر آپ نے کہا مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے منع کیا، کہا اللہ کے رسول ابو بکر جو میرے والد ہیں رجل بکا، وہ بہت رونے والے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کر نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غصے میں دیکھا، گھور کے دیکھا، کہا کہ نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ اس مسلح پر کس کو کھڑا کرنا مقصود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پر حضرت علی بھی تو تھے، حضرت عباس بھی تو تھے، دوسرے صحابہ بھی تو موجود تھے، اہل بیت کے سارے لوگ موجود تھے، وہ سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے نہیں کہا، حضرت علی نے نہیں کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو بھائی، من کنت مولا فعلی مولا کی حدیثیں بھول گئے کیا؟ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے حق کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ آج ان کے نام پر بہت زیادہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا لہ الحکم، سن لو جو فیصلہ کرنا ہے اس کی پورا اختیار اللہ کو ہے۔ حکم فیصلہ کرنا، معاملات کرنا، لہذا اس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ آپ مان کے چلیے۔ اور جب اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالیے، اپنے اوپر نظر ڈالیے کہ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں، اپنے اوپر نظر ڈالیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ،
اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور بہت جلد حساب کا دن آ جانے والا ہے، اور جس دن حساب کا دن آ جائے گا ہمارے ایک ایک عمل کا حساب اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں دینا ہوگا۔ تو فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، بہت جلد یہ حساب کا دن آنے والا ہے، یہ دن بہت جلدی ختم ہو جائیں گے۔ شیطان مردود کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان مردود ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دکھاتا ہے کہ ابھی تو زندگی بڑی طویل ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان ہمارے ذہن پر ایسی چیزیں ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ زندگی بڑی طویل ہے، ابھی تو ہم بہت جئیں گے۔ پلاننگ پر پلاننگ کرتا رہتا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور موت بالکل قریب ہے۔ لیکن شیطان نے غفلت کا یہ پردہ ڈال دیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دولت کی ریل پیل اس کے پیچھے بھاگنے نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے۔ جب قبروں پر پہنچ جاؤ گے اس وقت تمہیں نظر آئے گا کہ کیا حق تھا اور کیا باطل تھا۔ اس وقت تمہیں ہوگا کہ کاش کہ میں نے کچھ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کیے ہوتے۔ پھر بہت کچھ یاد آئے گا، کاش کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، کاش کہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا، عبادتیں کی ہوتی، روزے رکھے ہوتے، صدقہ کیا ہوتا، خیرات کیا ہوتا، سب کچھ کیا ہوتا، اس وقت سب یاد آئے گا۔ لیکن شیطان مردود نے آپ کو الجھا رکھا ہے ان ساری چیزوں میں جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، وہ کلن وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ ہم نے اچھا فیصلہ کر دیا، صحابہ کو ہو گیا فیصلہ، یہ فیصلے اللہ کرے گا، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کرنے والے۔ لیکن آج ہم اپنی زبانیں خراب کر رہے ہیں، آج ہم اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں، آج ہم اپنے وقت خراب کر رہے ہیں، آج ہم سے عبادتوں کی لذت چھن گئی، آج ہم اسی میں الجھے ہوئے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تم دو کے بیچ کے فیصلے نہیں سمجھ سکتے، دو کے معاملات نہیں سمجھ سکتے جو تمہارے گھر کے سامنے ہو رہے ہیں۔ تمہارے دو دوستوں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے اگر، تو ان کے معاملات کو سمجھتے سمجھتے تمہارا ایک ٹائم چلا جائے گا۔ تم کو کبھی لگے گا یہ صحیح، کبھی لگے گا وہ صحیح، کبھی لگے گا یہ صحیح، کبھی لگے گا وہ صحیح۔ وہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے والے معاملات کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تم 1000 سال پرانی فائلوں کو نکال کر ان کے فیصلے کرنے بیٹھے ہو، جبکہ یہ لکھنے والے، تاریخ مرتب کرنے والے شیعہ ہیں، جو رافضی ہیں، جن کو منع کر دیا گیا حدیثیں بیان کرنے سے، کیونکہ جہاں کسی نے کہا قال رسول اللہ سب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کہاں سے سنا تم نے، کیسے سنا، کون تھا، کون استاد تھا، کون شاگرد تھا، کتنے لوگ بیٹھے تھے، سب کی پوری لسٹ۔ آدمی قال رسول اللہ کہنے سے پہلے کانپ جاتا تھا، تھرتھرا جاتا تھا۔ اب حدیثیں بیان کرنے سے روک دیا گیا، اب حدیثیں تو بیان کر نہیں سکتے، لیکن جو لوگ قصہ کہانی کے ماہرین ہوتے ہیں وہ جب تک کہہ نہ لیں تب تک ان کو سکون نہیں ملتا ہے، لہٰذا وہ چوراہوں پر اور چوپالوں پر بیٹھ کر، گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ ایسے قصے سناتے تھے کہ کیا کہنے۔ وہ قصے مرچ مسالہ کے ساتھ بنانے والے لوگ تھے، اور وہ آج تاریخ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ کہہ دیجئے اے نبی، کون ہے جو تمہیں سمندر اور تری میں، خشکی میں، اس کی تاریکیوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم، کون تمہیں نجات دیتا ہے تاریکیوں میں، خشکی کی اور تری کی تاریکیوں سے، اور تم پکارتے ہو اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اور یوں کہتے ہو کہ اگر ہم اس مصیبت سے نجات پا گئے تو ہم یقیناً شکر گزار ہو جائیں گے۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو تم کو ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، مگر تم پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب آ جائے، تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے، اور تم کو گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا دے، اور تم میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے ہم ان نشانیوں کو پھیرتے رہتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر ہم چاہیں تو فوراً فیصلے کر دیں، یہ دنیا میں فوراً فیصلے ہو جائیں، لیکن ہم فوراً فیصلے نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم آدمی کو اصلاح کا موقع دیتے ہیں، اسے سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، اس کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب وہ اللہ کی طرف مائل ہو سکے،
جب وہ غلطیوں کی طرف سے ہٹ کر سچائی کی راہ پر آ سکے، ہم اسے موقع دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، بارش کا عذاب ہے، طوفان کا عذاب ہے، یہاں تک کہ تمہارے جو عمراء بنا دیے گئے ہیں، جو تمہارے ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں، جو ظالم حاکم تمہارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور اللہ تمہارے نیچے سے عذاب لے آئے، کبھی تمہارے نیچے زلزلے آ جائیں، قدم تمہارے ٹک نہ سکیں، اور کبھی تمہارے ماتحت ایسے ہو جائیں جو تم کو عاجز کر کے رکھ دے، رولا کے رکھ دے تم کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایسی بیوی مل جائے یا بیوی کو ایسا شوہر مل جائے جو پوری زندگی اس کی برباد کر کے رکھ دے، اجیرن کر کے رکھ دے۔ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ ان باتوں پر غور کرو۔ اللہ رب العزت کے فیصلے تمہارے حق میں کیا ہو رہے ہیں، جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس پر غور کرو تم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہیں، تمہاری بدعمالیاں ہوتی ہیں، جو بدعمالیاں عذاب کی شکلوں میں آتی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور آپ کہنے لگے کہ میں نے آج اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ میں نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری پوری قوم کبھی قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، اس کے اوپر کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے جو میری پوری امت کو عاد و سمود کی طرح ختم کر دے۔ یہ 2 دعائیں اللہ نے قبول فرما لی۔ پھر تیسری دعا مانگی اللہ نے کہ اے اللہ میری پوری امت متحد رہے، اس کے اندر جھگڑے نہ ہوں، یہ فرقے نہ بنے، ٹولے نہ بنے۔ اللہ نے یہ دعا نہیں قبول کی، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ ہم اگر آزمائش سے باہر آ گئے تو پھر آزمائش کیسی؟ یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ آج لوگ ٹولوں میں ہیں، ٹکڑیوں میں ہیں، جماعتوں میں ہیں اور بٹے ہوئے ہیں، اور سب کو اپنی اپنی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہر آدمی کو ٹولوں اور ٹکڑیوں میں بٹنا بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا جو قائد اور امام ہے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اچھی لگنی چاہیے، تم کو ان تمام جماعتوں، ان تمام چیزوں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا چاہیے۔ یہی تمہاری آزمائش ہے اور یہی تمہارا امتحان ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں کسی ایک کی محبت آ جاتی ہے تو پھر مبالغے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس شخص کے نام پر اتنی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، اتنی داستانیں بنائی جاتی ہیں کہ وہ ایک مافوق الہستی لگنے لگتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے امام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہمارے امام تو نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک داہنے پیر کے اوپر زور دیتے تھے اور ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور پھر بائیں پیر پر زور دیتے تھے اور دوسرا کلام پاک ختم کرتے تھے ایک رکعت میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے امام یہ کیا، تو کچھ نہیں ہے، ہمارے امام مستقل وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے جو لیٹے ہیں اور اس کے بعد جب صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے کئی لاکھ مسائل کا استنباط کیا۔ اتنے مسائل تو لوگ لکھتے لکھتے عاجز آ گئے۔ ایک نے کہا یہ تو کچھ نہیں ہے، ہمارے امام کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی تھی وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے تو ان کے سامنے علم ایسا نازل ہوتا تھا جیسے سمندر۔ کوئی اپنے صاحب کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے سمندر پی رکھے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جو جس کو پسند کرتا ہے پھر اس کے منقبت شروع ہو جاتی ہے۔ کاش کہ تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی، یہ تمہاری محبتیں بٹتی نہیں، یہ محبتیں تقسیم نہ ہوتی تمہاری، یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے بالکل درست، وہی حق ہے۔ اللہ اور رسول کا جو فیصلہ، جو اس نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ بالکل درست، بالکل حق فیصلہ ہے۔ یہی تو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا بس وہ فیصلہ درست، پھر اس کے بعد کوئی اختلاف کی گنجائش ہے ہی نہیں، پھر اس کے بعد پھر کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹولہ نہیں، کوئی جماعت، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ سب سے بڑھ کر، سب کے آگے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھانا چاہتے ہیں، ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، دوسرا اس کے اوپر مظاہرہ کرے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور تمہاری قوم نے جھٹلا دیا جبکہ یہ حق ہے۔ اللہ نے جو اتارا ہے وہ بالکل برحق ہے لیکن لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔
اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر نگراں نہیں بنایا گیا ہوں، میرا کام تم تک پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہے، اپنی عقل کا، اپنے شعور کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے پورا ہونے کا وقت متعین ہے، کیا چیز کب ہوگی یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم اس کو جان بھی لو گے۔ اب یہاں سے ایک ہدایت دی جا رہی ہے اور یہ ہدایت بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو بہت ہی غور سے سنیے کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ عام طور سے شیطان مردود ہم کو کہاں سے گمراہ کرتا ہے انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو لگتا ہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کو سنیے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، خاضہ کے معنی آتے ہیں گھس جانے کے، داخل ہو جانے کے۔ کفار اور مشرکین اور منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کا ٹھٹھا کرتے تھے کہ یہ بات کہہ دی گئی، ایسا کہہ دیا گیا، ان آیتوں کو لے کر کبھی نبی کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے، اور قرآن پاک کی آیتوں کو جو جہنم کی آیتیں ہیں ان سب کو جو ڈرنے کی اور چوکنا کرنے والی آیتیں ہیں، لرزہ طاری کر دینے والی آیتیں، وہ اس کے ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کبھی تمہارا گزر ایسی مجلس سے ہو، ایسے لوگوں سے ہو جو اللہ کا مذاق اڑا رہے ہوں، جو نبی کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ایسی محفلوں میں بیٹھو نہیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم غلطی سے بیٹھ جاؤ تو جیسے ہی اس طرح کا کوئی تذکرہ شروع ہو تو فوراً کھڑے ہو جاؤ اور اس کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ۔ جہاں پر اللہ کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پر اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پر اللہ کی اتاری ہوئی آیات کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پر اللہ کی اتاری ہوئی وحی کا، حدیثوں کا مذاق اڑایا جائے، تو ایسی محفل میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، مت بیٹھو، شیطان تمہارے دماغ کو اچک لے گا، تم باتیں کچھ سنو گے، شیطان تمہارے دل میں کچھ اور ڈال دے گا، جو بات تم سنو گے شیطان اسے الٹی کر کے پیش کرے گا، وہ غلط شکل میں پیش کرے گا اور تمہیں حق کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ لہٰذا ایسی محفلوں میں بیٹھو ہی نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہو، یہاں قرآن کا مذاق اڑایا۔ آج کل فیس بک کے اوپر آپ دیکھیں گے، واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھیں گے، اور بھی جو انسٹاگرام ہے یا اور بھی جو سوشل سائٹس ہیں آپ ان پر دیکھیں گے، کہیں پر اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے، کہیں حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہ آپ وہاں پر بیٹھیں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، بحث کرنا شروع کریں اور گفتگو شروع کریں، کیونکہ وہ دروازہ کھلتا ہوا چلا جائے گا اور یہ فتنے کا دروازہ ہے، شر کا دروازہ ہے۔ جتنا اندر داخل ہوتے چلے جاؤ گے یہ فتنے تم کو اپنے لپیٹ میں لیتے چلے جائیں گے، لہٰذا باہر نکلو، اللہ کی پناہ میں اور وہاں سے باہر نکلو۔ اور اے نبی جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑ رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لیں، یہاں تک کہ کوئی دوسری باتیں وہ کرنے لگیں۔ اور شیطان اگر تمہیں بھلا دے تو پھر اس یاد آنے کے بعد پھر ان ظالم قوم کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جو تقوی والے ہیں، جو مومنین صادقین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال سے انہیں کچھ بھی لینا دینا نہیں، ان کے وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى، بس ہاں یاد دہانی کراتے رہو، حق کی طرف ان کو بلاتے رہو، ان کو دعوت دیتے رہو، سچائی کی طرف ان کو دعوت دیتے رہو، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ بھی تقوی کی راہ اختیار کر لیں۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ جو لہو و لعب کا اللہ نے ذکر کیا، یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور اس فطرت کو شیطان نے ہوا دی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اسے تماشے بڑے اچھے لگتے ہیں، انجوائمنٹ انسان کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن شیطان اس کو بڑھاتا ہے۔ وہ دین نہیں معلوم ہوتا ہے جس میں اچھل کود نہ ہو، جس میں تماشے نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تم ایسے لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کا تماشا بنا رکھا ہے۔ چار لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ کیوں ہوا، اچھا یہ کیوں ہوا۔ کھیل کود، اچھلنا، ناچنا، تماشے کرنا، ہنگامے کرنا،
ہائے وائے کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ کی عبادت کا نام ہے، سکون کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے۔ دین اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جانے کا نام ہے۔ دین اس بات کا نام ہے کہ دل کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہو جائے، جنت اور جہنم کا خوف طاری ہو جائے، جنت کی لذت آنے لگے اور جہنم سے خوف محسوس ہونے لگے، یہ دین ہے۔ اور جو دین آپ کو تفریح میں لے جائے، مذاق میں لے جائے، تماشے اور کھیل کود میں لے جائے، تو پھر وہ دین نہیں ہے۔ یرحمک اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور ان کو یاد دہانی کراؤ اس لیے کہ انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان ہلاک ہو جائے جو اس نے کمایا ہے اس کی بدولت، یعنی جو اعمال اس کے ہیں بد اعمالیوں کے ساتھ۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ ولی کے معنی دوست جو مصیبتوں میں کام آنے والا ہو، اور شفیع جو اس کی سفارش کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے سفارشی نہیں ہے، اللہ جس کو حکم دے گا وہی تمہاری سفارش کرے گا، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارے کام آنے والا ہے، اللہ تم کو حق دکھانے والا ہے، اللہ تم کو نعمتوں میں داخل کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ سے قریب ہو اور ہر باطل سے اپنے آپ کو دور کرو۔ فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور بروز قیامت اگر کوئی کچھ دینا چاہے گا کہ اپنے کچھ چیزیں دے کر ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو لا یؤخذ منہا، وہ لیا نہیں جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، اور ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں یہ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے، کفر کی راہ اختیار کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی آپ یہ کہیے کہ کیا ہم ایسے کو آواز دیں جو نہ ہمارے نفع کا مالک ہے نہ ہمارے نقصان کا مالک ہے؟ ہم جس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں پکار رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم اپنے پیروں کے بل پھر جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ کَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيَرَانٍ، جیسے اس شخص کی طرح کہ شیطان نے جس کو کسی زمین میں گمراہ کر کے چھوڑ دیا ہو، حیران پریشان کر کے چھوڑ دیا ہو۔ شیطان اس کو لے کر گئے اور زمین پر، اور چاروں طرف زمین ہے، اور وہاں پر اس کو چھوڑ کر خود غائب ہو گئے۔ اب اسے راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، وہ جائے کدھر؟ آج بیشتر جو باطل عقائد والے ہیں، غلط طریقوں پر چلنے، ان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ خود پریشان ہیں، ان کے خود ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ حق راستہ ہے کدھر۔ حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہے، لیکن وہ اس حق کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، وہ اسی جگہ پر گھوم گھوم کے رہ جاتے ہیں، اور اس پر ان کے دل بھی مطمئن نہیں ہوتے، اس پر انہیں سکون بھی میسر نہیں ہوتا۔ اگر ایک بار بھی وہ غور کر کے دیکھ لیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہم کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی سی بالکل صاف صاف بات ہے۔ اللہ ایک بار اگر غور کر کے سوچیں کہ ہماری زندگی کے ہدایت کے لیے اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کسی اور کی پیروی کیوں کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے محفوظ ہیں، وہ حدیثیں محفوظ ہیں، گویا اللہ کے رسول باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول گفتگو کر رہے ہیں، ان کے فیصلے ہیں، ان کے فتاوے ہیں، ان کا حکم ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر ہم کہہ رہے ہیں اچھا آپ بتائیے آپ کے ہاں کیا ہے، فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا، فلاں امام کا کیا قول ہے، فلاں صاحب نے کیا فرمایا ہے، اس سلسلے میں ان کی کیا رائے ہے۔ آپ لوگوں کی رائے جانتے پھرتے ہیں، آپ لوگوں کے قول کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلاں نے کیا کہا، اور جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو فرمایا کہ
لوگوں کی مثال اس طرح سے ہو گئی جیسے شیطان مردود ان کو بہکا کر لے جائے اور کسی سرزمین پر کسی چٹیل میدان میں حیران و پریشان چھوڑ دے اور خود غائب ہو جائے، بھاگ جائے۔ فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے ساتھی ہیں دور پر کھڑے ہوئے جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اتنا آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس، مگر یہ لوگ ان کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ کیا بات ہے، واہ! یہ جملہ آپ اگر یاد کر لیجئے تو ہمیشہ کام آئے آپ کے۔ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو اور کھڑا ہو جائے اور کہے میرے پاس آؤ میں تمہیں ہدایت دوں گا، میرے طریقے پر آؤ میں تمہیں ہدایت دوں گا، میری باتوں کو سنو میں تمہیں ہدایت دوں گا، آپ اس کے فریب میں نہ آئیں۔ ہدایت تو اللہ نے اتاری ہے، اور اللہ نے کس کے اوپر اتاری ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے۔ تو ہدایت دو چیزوں کا نام ہے، ہدایت نام ہے قرآن پاک کا جیسے اس کے رسول نے سمجھایا، اور ہدایت نام ہے احادیث کا جیسے اس کے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں ہدایت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی صحابہ کرام کے سامنے سمجھانے کے لیے، ایسے بالکل سیدھی لکیر، اور کہا یہ میرا راستہ ہے، سیدھا سادہ بالکل سیدھا راستہ۔ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، ختم، سیدھی سیدھی بات، دو دو چار کی طرح واضح ہو گئی۔ اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نظر آئی کہ صاحب یہ تو بہت اونچا فلسفہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، صاحب اس کے اوپر تو ہم پوری زندگی غور کرتے رہیں تب بھی نہیں سمجھ پائیں گے؟ ہمیں جس چیز کو پوری زندگی غور کرنے پر آپ سمجھ نہ پائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں کرتے؟ چھوڑو اس کو، جس چیز کو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ ہمارے امام کا ایسا قول ہے کہ اس پر 70 مفتی بیٹھے تب بھی اس قول کو سمجھ نہ پائیں۔ اما 70 مفتی بیٹھے اور سمجھ نہ پائے تو وہ قول ہی کس کام کا؟ تو واہیات بات ہے بالکل، یہ کوئی اونچی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل صاف صاف بات ہے کہ اللہ کے نبی نے رکھ سکے یہ میرا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہر ایک کے لیے، کوئی کتنا جینیس ہو یا کوئی کتنا بیچارہ بدھو ٹائپ کا ہو، کوئی بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کی بات اس کی بالکل سمجھ میں آ جائے گی، بالکل اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور وہ بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کے نبی انہیں جواب دیتے تھے اور اس جواب کو سمیٹ کر اپنے سینے میں محفوظ کر کے چل دیتے تھے، اور اللہ کے نبی کہتے تھے، یوں فرماتے تھے، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ۔ سادہ، بالکل سادی بات، بالکل صاف بات۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ کہا وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کہا ہاں وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کہا اچھا تو کیا پیغام دیا ہے؟ کہا یہ پیغام دیا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کہا اچھا اور؟ کہا بس اگر تم خود سے کچھ پڑھنا چاہو نوافل تو اور پڑھ سکتے ہو۔ کہا اچھا اور کیا بتایا ہے؟ کہا کہ تم پورے سال میں رمضان کے روزے رکھو۔ کہا بس اور کچھ نہیں؟ کہا ہاں باقی اپنی مرضی سے تم کچھ کرنا چاہو، کچھ نفل روزے رکھنا چاہو تو رکھو۔ کہا اور؟ کہا اور تمہیں اگر زکوٰۃ دینا ہے، اگر تمہیں پیسے ہوں، نصاب کو پہنچے تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، استطاعت ہو تمہیں حج کرنا ہے۔ کہا بس اور کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا بس اور کچھ نہیں، الا ان تطوع، خود سے اگر تم کچھ نیکیاں کرنا چاہو تو کرو۔ کہا نہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کی قسم نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا نہ کم کروں گا، خالی فرائض بس، نفل افل کچھ نہیں، میں خالی جتنا آپ نے بتایا، جتنا اللہ نے بتایا نا، میں نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اور منہ پھیر کر چل دیا۔ ہو گیا اسلام، دیکھیے ہو گئے جنت۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ افلح الرجل ان صدق، اگر اس نے جو کہا ہے وہی کیا تو یہ کامیاب ہو گیا، یہ جنتی ہے۔ یہ ہے اسلام، بالکل 2 4 کی طرح۔ اور یہاں فلسفے، بڑی اونچی باتیں، اور اس کے اندر بڑی حکمتیں، اور اس کے اندر بڑے راز، اور ایسے راز کی جن کے اوپر سے پردے اٹھائے جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ارے لکھا ہے لوگوں نے، کتاب میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول کے حدیث پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، لکھا ہے لوگوں نے باقاعدہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت ایک کتاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اس کے اندر یہ لکھا ہے انہوں نے۔
کہ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. میں سر کے بل اگر کھڑا ہو جاؤں تو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کے رسول کے حدیث پڑھ کر کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ آپ ہمیں اس بات کو سمجھا دیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ اس کا جواب دیے, سوچ کے بتائیے. آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, حدیث اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی, منسوخ حدیث پر عمل کر لے گا, تو عمل ہی تو کر لے گا, شرک تو نہیں کرے گا, کفر تو نہیں کرے گا, گناہ کے کام تو نہیں کرے گا. وہ گمراہی کے راستے پر کیسے جائے گا جو اپنے نبی کے راستے پر چل رہا ہو. قیامت میں اللہ اس سے پوچھے گا آپ نے ایسا کیوں کیا, ہو کہے گا اللہ تعالیٰ حدیث میں لکھا تھا, ہم نے ایسا کیا, آپ کے نبی نے کہا تھا, ہمارے یہی سمجھ میں آیا. آپ بتائیے آپ کون ہوتے ہیں اس پر گمراہی کا فیصلہ کرنے والے, جبکہ اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ دیا ہے. آپ بیٹھیں گے فتوے بانٹنے کے لیے کہ یہ صاحب گمراہ ہو گئے. ایک صاحب نے لکھا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 70 علوم کی ضرورت ہے. کیا صاحب 70 علوم, یعنی آدمی کلام پاک لے اور تھر تھرا جائے کہ ہم اسے کہاں سمجھیں گے, کہاں پڑھیں گے. تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ اس کے 70 علوم والے ڈھونڈے جائیں اور وہی اس کو پڑھیں گے اور وہی اکیلے میں پڑھیں گے بیٹھ کے. اور 70 علوم میں کیا ضروری ہے کہ 70 علوم کے ماہر ہی ہو جائیں وہ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ماہر ہو. تو یہ عجیب و غریب لوگوں نے قرآن پاک سے اور حدیثوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک چال چل دی ہے. اور قرآن پاک کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں, فرما بردار ہو جائیں. رب العالمین کا حکم ہمیں رسول بتاتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان بھیج دیا, قرآن پاک بھی اتارا, قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی بھی اتارا, اور قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک سمجھاتے رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام انہوں نے اسے محفوظ کر لیا, اسے یاد کر لیا, اور پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا, اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور تقوی اختیار کرو. آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جو ہیں تو مومن, ہیں تو موحد, لیکن نمازوں میں بڑے کوتا ہیں. یہ آپ سمجھ لیے کہ شیطان کا دھوکہ ہے. فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. جب آپ اس کی مثال دیکھیے, جب کوئی آدمی پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو اس وقت تک اسے پولیس کا نہیں جانتے لوگ جب تک کہ وہ وردی نہ پہن لے. جب وہ وردی پہنتا ہے تو چاہے ایک بالکل دبلا پتلا ہو, اتنا مریل سا, منحنی سا, لیکن جب وہ وردی پہن لیتا ہے تو بڑی اکڑ میں آ جاتا ہے, اور دوسرے دیکھنے والے بھی تھوڑا سا دب جاتے کہ ہائی بھائی سرکار گورنمنٹ کا آدمی ہے یہ. اور اگر یہ اپنی وردی اتار دے اور آ کر آپ کا گریبان پکڑ لے تو بغیر کچھ پوچھے ہوئے تڑاک سے آپ ایک ہاتھ اس کے زناٹے دار تماچا ماریں گے پیر کھینچ کے. آپ جانتے ہیں کہ پولیس والا, جانتے ہیں آپ وردی میں نہیں ہے نا, آن ڈیوٹی نہیں ہے یہ. لہٰذا فرمایا گیا کہ تم نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین, مشرکین میں سے مت ہو. یہ کیسے جانا جائے گا کہ تم صاحب ایمان ہو, یہ کیسے مانا جائے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو؟ نماز پڑھو اور اس کا ثبوت دو. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو صبح اور شام کی عشاء کی جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے. عصر کی نماز کے لیے بھی یہی بات کہی گئی کہ جس آدمی نے عصر کی نماز اگر فوت ہو گئی تو فکانما وطیر اہلہما, سب اس کا لٹ گیا, وہ کسی کام کا نہیں, سب اس کا لٹ گیا. تو نمازوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ انتہائی بے چینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ خندق کے موقع پر آپ جنگ میں تھے اور اس موقع پر آپ نماز نہیں پڑھ سکے, تو آپ نے کہا کہ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا حبسونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. اللہ ان کی قبروں کو, گھروں کو آگ سے بھر دے. یہ غضبناک کی غصہ, انتہائی غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو بہت کم غصہ آتا تھا آپ کے, لیکن اس بات پر غصہ آیا کہ حبسونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, ہمیں صلاۃ وسطی درمیانی نماز یعنی صلاۃ عصر سے روک دیا ان لوگوں نے. اس قدر غضب کہ آپ کے چہرے پر بھی غضب آتا ہے.
جب آپ کی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا آپ کو یہ غصہ، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شیطان مردود نے مجھے نماز سے غافل کر دیا، میں اپنی نماز سے سو گیا؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے جب آپ کے بچے نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے آپ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی موجود ہوں اور لوگ میرے سامنے نماز چھوڑ رہے ہیں، میرے بچے، میری بیوی سب نماز چھوڑ رہی ہے اور میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ راعی ہیں، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ہر ذمہ دار سے جو اس کے ماتحت ہیں۔ آپ کی بیوی آپ کے ماتحت ہے، آپ کے بچے آپ کے ماتحت ہیں، جب تک وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی الگ گزارنے لگے۔ لیکن جب تک آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے کپڑے کی فکر کرتے ہیں، آپ ان کی چوٹ کی فکر کرتے ہیں، بیماری کی فکر کرتے ہیں، تھوڑا بھی بیمار ہو جائیں آپ تڑپ جاتے ہیں، اور نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ، آپ نہیں تڑپ رہے، آپ سوچتے چلو ٹھیک ہے سب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا نہیں ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، یہ جس بات کے اوپر آپ کو بہت زیادہ چوکنا ہونا چاہیے اسی سے آپ سب سے زیادہ غافل ہیں، تبھی تو شیطان کے حملے آپ پر ہو رہے ہیں۔ کوچ تو آپ نے اتار دیا، جیسے پولیس والا اپنی وردی اتار دے تو چاہے جتنا وہ لوگوں کے سامنے سیٹی بجائے اور ڈنڈا گھمائے کوئی اس کی وقت نہیں کرے، کوئی عزت نہیں کرے گا، لیکن جہاں اپنی وہ وردی پہن کر آ جائے گا تو دبلا پتلا کیوں نہ ہو، بالکل منانی سا، کمزور سا، جیسے کہے گا چلو ہٹو ادھر سے تو آپ ہٹ جائیں گے چپ چاپ کی۔ بڑے سے بڑا طاقتور اس گورنمنٹ سے نہیں کرتا، اگر آپ نے اس کے جھاپڑ مار دیا، تماچا مار دیا تو اس کا نہیں مانے، گورنمنٹ کے اوپر تماچا ہوا۔ اگر آپ نے پولیس والے کا گریبان اگر مان لیا پکڑ لیا تو آپ نے اس کا گریبان نہیں پکڑا، یہ گورنمنٹ کا آپ نے پکڑا ہے، وہ تو ملازم ہے گورنمنٹ کا، تو ڈیوٹی کر رہا ہے اپنی، لہٰذا آپ وہ کچھ بھی کہے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پلٹ کر ماریں، نہ، آپ پر کیس بنے گا، آپ مجرم، وہ ٹھیک ہے اس کی کوئی بھی شرارت ہوگی لیکن پکڑے آپ جائیں گے کیونکہ آپ نے قانون کے خلاف کام کیا ہے۔ تو آپ نے نمازیں تو پڑھنی چھوڑ دی، صبح پڑھ لیا تو ظہر غائب، ظہر پڑھ لیا تو عصر غائب، عصر پڑھ لیا تو مغرب غائب، مغرب پڑھ لیا تو عشاء غائب، کبھی چھوڑا کبھی پکڑا، کبھی نماز مل گئی تو پڑھ لیا، نہیں ملی کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو حالت ہو رہی ہے یہ ہمارے اوپر سے کوچ تو ہٹ گیا نا، تو پھر اللہ کی حفاظت کیسے آئے گی؟ تو شیطان مردود حملے نہیں کریں گے، اور شیطان مردود ہر طرح سے حملے کریں گے۔ شیطان مردود آپ کو، آپ کے عقیدے کو بھی خراب کریں گے، آپ کے اعمال کو بھی خراب کریں گے اور آپ کو پریشان بھی کریں گے، اور گھروں کے اندر ناچیں گے بھی وہ اور خوش بھی ہوں گے، اور گناہوں میں آپ کو مبتلا بھی کریں گے، اور طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں ان کی وجہ سے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور تم نماز کو قائم کرو اور تقوی کی راہ اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا ہو کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا کہنا بالکل برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن صور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو سب کو وہی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا، ایک ایک چیز سے بالکل باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 73 تک یہ ترجمہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اس کے آگے پھر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کہنے سننے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 73۔